الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم صدق اللہ العظیم۔ ہم علمی مذاکرہ چینل میں جو سلسلہ اسلامی افکار کا شروع کیا ہوا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسلام کے معاشرتی نظام کے کچھ اور پہلوؤں پر آج بات کرتے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے جو پوری زندگی کے لیے ایک لاہ عمل دیتا ہے، ایک رہنما اصول دیتا ہے۔ اس میں بنیاد معاشرت کی ہے، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اب کچھ اور معاشرت کے اصول ہیں جن پر معاشرہ جو ہے وہ آگے ترقی کرتا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آج کے معاشرے کے اندر وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، وہ ترقی یافتہ ہو یا قدیم معاشرہ ہو، دونوں کے اندر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان اور انسان کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے یہ ایسی نوعیت اختیار کرتا ہے جس سے معاشرے کے اندر بہتری بھی آتی ہے، ترقی بھی ہوتی ہے اور معاشرہ آگے بڑھتا ہے، اور اسی تعلق کے اندر ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے اور جس سے معاشرے کے اندر فساد ہوتا ہے، بگاڑ آتا ہے اور معاشرہ جو ہے نا وہ تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے معاشرت کے لیے سب سے پہلی بنیاد جو دی ہے وہ دی مساوات انسانی، کہ تمام بنی نوع انسان جو ہیں وہ سب برابر ہیں، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الحجرات کے اندر بھی اور سورۃ النساء کے اندر بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی طرح سورۃ الحجرات کے اندر بھی ایک اصول دے دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب یہ جو مساوات انسانی ہے یہی تعلقات انسانی کی بنیاد ہے۔ دیکھیے، جب انسان اپنے جیسا انسان دوسرے کو سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ ہم سب انسان برابر ہیں، ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے اندر ذات کا، برادری کا، رنگ کا، نسل کا اور کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، تو تبھی تو وہ معاشرے کی تعلق کی بنیادیں ٹھیک ہوں گی۔ جس معاشرے کے اندر تعلق کی بنیاد مساوات انسانی کے اصول پر ہوگی وہی معاشرہ جو ہے ایک مضبوط معاشرہ بنے گا، اس کے اندر پھر اخوت اور بھائی چارے کی فضا ہوگی۔ جیسے کہ شروع میں نے آیت بھی پڑھی ان المؤمنون اخوۃ، کہ مومن تو آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ یہاں تو بلکہ اس سے پہلے ہم جو بات کریں، انسان سب آپس میں ایک جیسے انسان ہیں۔ تمام انسانوں کو اللہ نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا کی سب اولاد ہیں۔ ہمیں اصل جو بات سمجھنی ہے نا وہ یہ ہے کہ تمام انسان جو ہیں یہ سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور آدم اور حوا کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کو اس کائنات کے اندر بھیجا، سب ہم ان کی اولاد ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں، نہ کسی مرد میں نہ کسی عورت میں، تخلیق میں کوئی فرق نہیں، سب کی تخلیق ایک طریقے سے ہوئی، سب کا مقام ایک ہے، سب کی فضیلت ایک ہے، سب کا شرف ایک ہے، حقوق اور فرائض میں بھی سب برابر ہیں۔ تو جب مساوات انسانی کو اللہ نے قائم کر دیا کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں آدم سے پیدا کیا ہے، ہم نے پھر آدم سے حوا کو پیدا کیا، یہ دیکھیں نا، فرد واحد سے اللہ نے سب کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کے جوڑے بنائے، تو لہٰذا پھر اس بات پر کیسے ہم انسانوں کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ یہ جو انسانیت کو تقسیم کرنا ہے اصل میں یہی خرابی کی باعث بنتا ہے، اور یہ جو خرابی ہے یہ پھر آگے چل کے معاشرے کے اندر بہت بڑی ناہمواریوں کو پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا آج ہمارے معاشروں کے اندر، وہ مشرق کا معاشرہ ہو یا مغرب کا معاشرہ ہو، اور یہ ہم ذرا اس کا جائزہ لیں، غور کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، یہ باتیں ہمیں جو قرآن نے بتائی ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں۔ آج انسانوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا ہے، ذاتوں کے اندر، برادریوں کے اندر، قوموں کے اندر، علاقوں کے اندر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر سب تقسیم ہے۔ اسی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے عرب کے معاشرے کو، جس کے اندر بہت زیادہ امتیازات تھے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر اور علاقے کی بنیاد پر اور پھر آزاد اور غلام کی بنیاد پر پورا معاشرہ تقسیم تھا، یعنی امارت کی بنیاد پر، غربت کی بنیاد پر معاشی تقسیم بھی تھی،
معاشرتی تقسیم بھی تھی، خاندانی تقسیم بھی تھی، قبائلی تقسیم بھی تھی، اور آزاد اور غلام کی بھی تقسیم تھی. معاشرہ تو کئی حصوں میں تقسیم ہوا تھا. تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں ہم محسن انسانیت کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں، ان کا انسانیت پہ سب سے بڑا احسان تو یہی ہے، سب سے بڑی رحمت تو یہی ہے انسانیت کے اوپر کہ آپ نے سارے انسانوں کو کہا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو. آپ کی حدیث کہ آپ نے فرمایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور تم سب آدم کی اولاد ہو، تم میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے تمہارے اندر دوسری. لہٰذا انسان بنو، انسان بن کر رہو اور دوسرے انسانوں کو اپنے جیسا انسان سمجھو. تم سب آدم کی اولاد ہو، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کی، یعنی تمہاری اصل حقیقت مٹی اور خاک ہے. تو اسی مٹی میں تم پیدا ہو کر آئے اور اسی مٹی میں تم نے واپس جانا ہے. اور کیا کرتے پھرتے ہو تم، ٹھیک ہے نا. اور سورت اپنا الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما میں بھی تو یہی بات کی ہے نا کہ زمین کے اوپر جو رحمان کے بندے ہیں وہ بڑی آہستہ چال چلتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ آہستہ چال چلنا کیا ہے کہ انسانوں کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں. عاجزی، انکساری، مروت اور نرمی ان کے اندر ہوتی ہے. وہ آرام سے چلتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم زمین کو پھاڑ دیں گے، ہم زمین کو کچل ڈالیں گے اور پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر دیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں. اور انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی، سارے انبیاء علیہ السلام نے، کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کو اپنے جیسا انسان سمجھے اور ان سے اپنے جیسا سلوک کرے. جیسے اپنے لیے چاہتا ہوں میں ایسے میں دوسرے انسان کے لیے چاہوں. اور پھر یہ جو اگلی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فتح مکہ کے دن جب مکہ کو فتح کیا، آپ نے ان کے سارے امتیازات کو ختم کر دیا. اور امتیازات کو کیسے ختم کیا کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیازات کے خاتمے کے لیے اعلان کیا. فتح مکہ کے دن آپ نے اس کی عملی ایک تصویر پیش کی. یہ واقعہ ہے تفسیر کی کتابوں کے اندر، مورخین نے لکھا ہے کہ بلال حبشی کو ظہر کی نماز کی اذان کے لیے بیت اللہ کی دیوار پر کھڑا کر دیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، اسلام لائے، بڑی مشکلیں، وہ ایک لمبا باب ہے ان کا. تو وہ ہی مکہ کے اندر ان کے ساتھ جو سلوک کیا کرتے تھے کفار مکہ، سرداران جو قریش، وہ کیا تھا وہ سب جانتے ہیں، پڑھا، جنہوں نے پڑھا اس کو جانتے ہوں گے نا. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ بلال حبشی کو جب آپ نے فتح مکہ کے دن بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑا کر دیا نا، تو عرب کے جو سردار تھے اور جو قریش کے اندر نسلی تعصبات تھے اور امیر اور غریب کا جو فرق تھا، آزاد اور غلام کا تھا، وہ سارا مٹ گیا. اور اس پر وہ چیں بچی ہوئے، انہیں بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کہا، آ کے حضرت بکر صدیق سے بات کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ یہ کیا کیا، آپ میں سے کوئی اذان دے دیتا، بلال حبشی کو کھڑا کر دیا. تو آقا نے فرمایا میں نے جان کے کھڑا کیا تھا، میں نے سوچ سمجھ کے کھڑا کیا تھا کہ بلال کی آواز تو خوبصورت ہے ہی ہے، بلال کو اس مقام پہ کھڑا کرنا ہے جہاں عرب کے نسلی تعصبات کا خاتمہ ہو جائے، جہاں انسانی رویوں کے اندر یہ بات پیدا کرنی ہے کہ سب انسان برابر ہیں، ایک انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان پر کوئی شرف حاصل نہیں ہے. بحیثیت انسان سب برابر ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر سب برابر ہے، بیت اللہ میں سب برابر ہیں. اور اسلام نے اسی چیز کو ہی فروغ دیا، جسے کہتے ہیں نا کہ اسلام نے تو ایکویلٹی آف ہیومن کو پروموٹ کیا کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ آپ نے خطبہ فتح مکہ کے دن پھر فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے تمام نسلی امتیازات، رنگ اور نسل کے اور علاقے اور قوم کے کو سب میں نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہے. آپ نے بلکہ اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑا، آپ نے فرمایا کہ سب میرے پاؤں کے نیچے آ گئے، میں نے ختم کر دیا، ڈیمولش کر دیا. کوئی انسانوں میں ذات اور قبیلے کی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی نہیں ہے. اور سورۃ الحجرات کی آیت آپ نے پڑھی کہ اگر کوئی عزت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر. یہ فتح مکہ کے دن بھی آپ نے یہی بات کی، اور پھر اسی بات کا اعادہ، تو یہ تو سب سامعین کو پتہ ہے، ناظرین کو بھی،
کہ خطبہ حجۃ الوداع تو پڑھا ہوگا سب نے، لاسٹ ایڈریس آف حج جو ہے، خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، وہ تو سب نے پڑھا ہوگا، کیونکہ ہماری میٹرک کی کتابوں کے اندر بھی، جنہوں نے نہیں پڑھا چلیں آج ان کو سنا دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا، اور حج کا بین الاقوامی خطاب ہے، اس کے بعد کوئی اس نے بڑا خطاب نہیں کیا آپ نے، اور اس میں 1 لاکھ سے زائد حجاج کرام تھے، حج کرنے والے مرد اور عورتیں تھیں، تمام قبائل کے لوگ تھے، اور یہ حدیث متواتر ہے کہ آپ نے خطبے کو جب بیان کیا تو اسے سینکڑوں لوگوں نے آگے تک پہنچایا، ہزاروں لوگ اسے آگے یعنی منتقل کرنے والے تھے، اور لاکھوں لوگ اس کو سننے والے تھے، 1 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا۔ تو آپ نے یہی بات کی، انسان یہ سب برابر ہے، اور آپ نے فرمایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، لا فضل عربی ولا عجمی ولا احمر ولا اسود ولا ابیض۔ آپ نے سارے رنگوں کو، ساری قوموں کے علاقوں، اس بات کو آپ نے کہا ختم کر دیں۔ آج میں ختم کرتا ہوں اس بات کو، آپ نے جہاں اور چیزوں کو ختم کیا، وہاں یہی معاشرت کی اس بنیاد کو جس پہ انسانوں کو تقسیم کیا جاتا تھا، آپ نے اس کو ختم کر دیا، اور آپ نے فرما دیا کہ آج کے بعد سب انسان برابر، اور کسی انسان دوسرے انسان پر، کسی ایک انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ تقوی ہے تو سب ہے۔ تو آئیے ہم ذرا اپنے معاشرت کی بنیاد کے اندر بھی تقوی کو لے کر آئیں۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک فضیلت ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک، معاشرے میں سب برابر ہیں۔ اگر کوئی متقی اور پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ شرف والا ہے، زیادہ وہ فضیلت والا ہے، لیکن معاشرے کے اندر تو سب برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نیک اور پرہیزگار ہے تو وہ گناہگاروں کو یہ کہتا پھرے کہ نہیں میں تو زیادہ فضیلت والا ہوں، میں زیادہ عزت والا ہوں، میں بڑا نیک اور پارسا ہوں اور تم بڑے گندے لوگ ہو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت اللہ کے ہاں ہے، اللہ نے تم سب کو برابر پیدا کیا، تم سب ایک جیسے ہو، تم سب ایک باپ اور ماں کی اولاد ہو، اور تمہارے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر فرق ہے وہ تقوی کی جو بنیاد پر ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، اس کی بنیاد پر وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور اعمال کی جزا و سزا کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خیر جزائی جزا دیتے ہیں، اچھے اعمال کی جزائی ملتی ہے، وہ بہت اچھے ہوں گے اعمال، بہت اعلیٰ معیار کے ہوں گے تو اعلیٰ جزا ملے گی، وہ اعمال درمیانی درجے کے ہوں گے تو درمیانی درجے میں آئیں گے، اگر بالکل کم ہوں گے تو اس کا کم اجر ملے گا، لیکن اجر اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آپ اس لیے نیکی کریں، نیک عمل کریں، اس کا اجر ضرور ملے گا، کسی نیکی کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اس بات کو مکمل کر دیا کہ اب اس کے بعد معاشرے میں انسانوں کو کوئی تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ تو آئیے خطبہ حجۃ الوداع، سورۃ الحجرات، سورۃ النساء، ان ساری تعلیمات کو سامنے رکھیں تو پھر ہم اپنے معاشرے کو، انسانی معاشرے کو اخوت کی بنیاد پر قائم کریں، مساوات کی بنیاد پر قائم کریں۔ اخوت اور مساوات، اس کی بنیاد پر جو معاشرہ جڑے گا مضبوط ترین معاشرہ ہوگا، وہ بنیاد مرصوص ہوگا، اس کے اندر پھر کوئی دراڑ نہیں آئے گی، اور وہ جب معاشرتی طور پہ مضبوط ہوں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، حقوق و فرائض کا خیال رکھیں گے، حقوق و لباد کی صحیح ادائیگی کریں گے، تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی یافتہ ہوگا۔ آج دنیا کی ترقی کا معیار یہی ہے کہ معاشرے کی مضبوطی اور معاشرے کے اندر تمام انسانوں کو انسانی حقوق دینا، تمام انسانوں کو بنیادی حقوق برابر کے فراہم کرنا اور ان کی عزت اور احترام کرنا، اور کسی کو رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرنا۔ ابھی آپ نے دیکھا مغرب کے اندر، امریکہ کے اندر ایک رنگ کی بنیاد پر ایک واقعہ ہوا، امریکہ کے اندر رنگ کی بنیاد پر ایک واقعہ ہوا اور اس سے کتنی بڑی ایک لہر چلی اور وہاں فسادات ہوئے۔ یعنی آج دنیا کا کوئی انسان رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر تقسیم کو برداشت نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ تو سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1440 سال سے زائد ہو گئے پہلے یہ بات کر دی تھی، پہلے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اگر معاشرے کو قائم کرنا ہے تو معاشرے کو مساوات انسانی کی بنیاد پر، انسانیت کو اخوت کی بنیاد پر جمع کیا جا سکتا ہے، جوڑا جا سکتا ہے، اور معاشرے میں وہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو آخر پہ میں اس بات کو یہاں پہ ختم کروں گا کہ معاشرتی زندگی کا قیام اور استحکام
معاشرے کا استحکام اور معاشرے کی ترقی مساوات انسانی میں ہے، تو آئیے ہم اپنے معاشروں کے اندر مساوات انسانی کو صرف قانون کی حد تک نہیں بلکہ عمل میں لے کر آئیں اور پورے معاشرے کو مساوات انسانی کی بنیاد پر قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے میں، ہم اس میں آگے بڑھیں، اس کام کو کرنے میں ہم خود آگے بڑھیں اور معاشرے کے اندر معاشرتی ناہمواریوں کو ختم کر کے اور تمام جتنے بھی معاشرے میں ہم نے طبقات بنائے ہوئے ہیں ان طبقات کو ختم کریں اور معاشرے کو انسانیت کے لیے آسودہ، آسان اور ترقی یافتہ بنائیں اور معاشرے کو آگے لے کر بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔